بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی البردین دخل الجنہ متفق علیہ۔ البردان الصبح والعصر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ البردان 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہے۔ ان دونوں نمازوں کی خصوصی حفاظت کے لیے یہ فضیلت اور ترغیب اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ان دونوں نمازوں میں تساہل و تغافل کا زیادہ امکان ہے۔ انسان رات میں نہ جانے کتنے بجے سوتا ہے اور پھر فجر میں اٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص کر کے حیدرآباد کا سسٹم ہی تو کچھ غلط ہے، جو رات بھر جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں۔ جو طریقہ ہم کو اپنانا تھا غیروں نے اپنا لیا۔ صبح صبح اٹھنا یہ ہمارا کام تھا، لیکن آج غیر مسلم علاقے میں اب چلے جائیں، فجر کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں، پھر سوتا نہیں ہے۔ ہم فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص فجر کی نماز چھوڑ کر کے سویا رہتا ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہم شیطان کا پیشاب لے کر کے سوئے رہتے ہیں۔ تو فجر کی نماز اب انسان رات میں 2 بجے 2:30 بجے تک اگر ادھر ادھر گھومے پھرے، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر پر لگا رہے اور 2:30 بجے اگر سوئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس کے اللہ یہ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو اور اس کو ایک دل میں کھٹکھٹا لگا رہا ہو، لگی رہتی ہو کہ ہم کو اٹھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، نہیں تو اللہ ماشاءاللہ باقی سبھی لوگ فجر کی نماز پڑھ کر کے فجر کی نماز چھوڑ کر کے سوئے رہتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں اٹھ کر آنا نہایت مشکل کام ہے۔ تو 2 نماز ایسی ہے جو انسان کو بہت مشکل ہوتا ہے، ایک عصر کی نماز ہے، ایک جو ہے فجر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز تو یہ شہروں میں اکثر لوگ سوتے نہیں ہیں، لیکن آپ تھوڑا دیہات میں چلے جائیں تو 2 ٹائم میں ضرور سوتے ہیں، رات میں تو سوتے ہی ہیں۔ لوگ ظہر کی نماز پڑھ کر کے کھانا کھا کر کے بھی سوتے ہیں، دیہات علاقے میں چلے جائیں وہ سوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ٹائم میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے اگر فجر کی اور عصر کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، جماعت نہیں چھوٹتی ہے، اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کیونکہ یہی اصل تساہل اور تغافل کا زیادہ امکان اسی 2 نماز میں رہتا ہے، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ اسی طرح سے عصر کا وقت دن بھر کے کاموں میں کو نمٹانے کے لیے نہایت مشغولیت کا وقت ہے، جس میں نماز کے فوت ہونے کا بڑا امکان ہے۔ ظاہر سی بات ہے شہروں میں لوگ کام میں مشغول رہتے ہیں، اور مشغول رہنے کی وجہ سے انسان مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں یا چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ بعد میں پڑھ لینا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ وہ کاروبار کے چکر میں، بزنس کے چکر میں نماز ہی نہیں پڑھتے، تو جس میں نماز کے فوت ہونے کا بڑا امکان ہے۔ تو جو شخص ان 2 نمازوں کی حفاظت کر لیتا ہے، ان دونوں حفاظت کا مطلب ہے کہ ان دونوں نمازوں کو وقت پر پڑھ لیتا ہے، تو وہ دوسری نمازوں کی حفاظت بطریق اولا کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ 2 نمازوں کی اگر حفاظت کر لیتا ہے، وہ 2 نمازوں کی اگر وقت پر پڑھ لیتا ہے تو ساری نمازیں وہ وقت پر پڑھ لے گا، اور یہ نمازوں کی حفاظت اسے جنت میں لے جانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو شخص
دو نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز کو نہیں چھوڑتا، یعنی وقت پر پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے اور نمازیں بھی مغرب ہے، عشاء ہے اور پھر ظہر ہے، تو بطریق اولا آسان ہو جاتا ہے، یعنی اس کو بھی وہ نہیں چھوڑتا، پڑھ لیتا ہے۔ تو جو شخص اس طریقے سے دونوں نمازوں کو وقت پر پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اور نمازیں بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانے کا بہترین ایک ذریعہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔